بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے ناول سائقہ۔ اس کی مصنفہ ہیں رضیہ بٹ اور اسے آپ کے لیے پڑھا انائزہ مصطفیٰ نے۔ یہ ناول آپ کے لیے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے، ویڈیو کو لائک کریے اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریے۔ شکریہ۔ سائقہ از رضیہ بٹ۔ اونچی نیچی گلپوش پہاڑیوں کے دامن میں پھیلے ہوئے طویل و عریض میدان میں الحمرا کی خوبصورت عمارت ایک وقار سے ایستادہ تھی۔ چاروں طرف قدرت نے حسن کے انمول خزینے لٹائے تھے۔ یہ خطۂ زمین قدرت کی صناعی کا شاہکار تھا۔ سبزے کا مخملی فرش، رنگ برنگے پھول، لہلہاتی بیلیں، جھومتے درخت اور ہلکی سی آبشاروں کی صورت میں گرتا ہوا پہاڑی ندی کا چمکتا ہوا پانی، چاروں طرف حسن ہی حسن تھا، رانائی ہی رانائی تھی۔ ایسی جگہ میں رہائشی عمارت کی تعمیر کسی حسن پسند تباہی کا انتخاب تھا۔ سرخ گنبدوں اور سنہری ستونوں والی عمارت اس دل فریب ماحول میں گھری ہوئی کسی البیلی حسینہ کی طرح دکھائی دیتی تھی۔ کشادہ کمرے، وسیع برآمدے، خوبصورت گیلریاں، نفیس ڈرائنگ روم، طویل ڈائننگ روم، آراستہ پیراستہ عمارت اپنے مکینوں کے اعلیٰ ذوق، عمارت اور عظمت کی ضامن تھی۔ نواب فاروق علی خان کو وفات پائے تقریباً 20 برس گزر چکے تھے، لیکن ان کی بیوہ حسن بانو حیات تھیں۔ ان کی عمر تقریباً 60 برس سے متجاوز تھی۔ سرخ و سفید چہرے اور چاندنی کی طرح چمکتے ہوئے سفید بالوں نے ان کے رعب، دبدبے اور وقار میں اضافہ کر دیا تھا۔ صدیوں پرانی روایات کے قائل تھیں۔ زمانہ بدل چکا تھا، ذہن بدل چکے تھے، سوچ کی راہیں بدل چکی تھیں، لیکن ان کے سوچنے کے ڈھنگ نہیں بدلے تھے۔ نام و نمود، وقار اور ظاہری آن بان کے لیے جان کی بازی لگا دینے کی حامی تھیں۔ زندگی میں اس نظریے کی بنا پر بڑے بڑے روح فرسا حادثات سے دوچار بھی ہو چکی تھیں، لیکن اس کے باوجود ان کے نظریے میں کوئی تبدیلی نہ آئی تھی۔ خدا نے سعادت مند اولاد دی تھی۔ 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ منجھلا بیٹا طاہر اپنی یادگار سائقہ کی صورت میں دے کر داغ مفارقت جوانی ہی میں دے گیا تھا۔ بڑا بیٹا اظہر اور چھوٹا فخر، دونوں بیٹیاں انجم آرا اور حسن آرا، سب کی جواں سال اولادیں تھیں، لیکن ماں کے ادب و احترام میں کوئی فرق نہ آیا تھا۔ حسن بانو کی پھلواری بڑی شاداب تھی۔ لہلہاتے پھولوں، کھلی کونپلوں اور پھوٹتے شگوفوں کو دیکھ دیکھ کر نہال ہوتی تھیں۔ بچوں کے بچے انہیں جان سے بھی زیادہ عزیز تھے۔ دونوں بیٹوں سے سگی بھانجیاں بیاہی تھیں، اس لیے محبت اور مستحکم ہو گئی تھی۔ یوں تو سبھی بچے ان کی آنکھوں کا تارا تھے، لیکن سب پر فوقیت ریحان کو حاصل تھی۔ جوان سال ریحان تو جیسے ان کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ تھے، شاید اس لیے کہ ان کے بڑے بیٹے کا پہلا بیٹا تھا۔ ریحان دادی کے التفات کو جانتے تھے۔ شوق تو بچپن ہی سے تھے، اس التفات نے اور شے دے رکھی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ جب اور جو بات بھی کہتے تھے دادی کو ماننا پڑتی۔ دادی حضور کے رعب اور دبدبے نے اگر کسی سے مروب ہونا سیکھا تھا تو وہ صرف ریحان کے چونچلے تھے، ورنہ اور سب کے لیے تو وہ ایک مطلق العنان فرما رواں سے کم نہ تھیں۔ محل کی فضا بڑی خوشگوار تھی۔ فخر کے چھوٹے بچوں اور حسن آرا کی آخری بچی کے علاوہ سبھی حصول تعلیم سے فارغ ہو چکے تھے۔ فراغت کہکہوں کے طوفانوں اور خوشیوں کے سیلابوں کی صورت میں پھوٹ رہی تھی۔ الحمرا کے در دیوار فکر فردا سے بے نیاز اور غم ماضی سے ناآشنا حال کی آسودگی سے ہمکنار جوانیوں کے مہکتے شب و روز کے گواہ تھے۔ ہر دن عید اور ہر شب شب برات تھی۔ زندگی ان کے لیے گلہائے رنگین کا مہکتا ہوا گلدستہ تھی۔ پھول ہی پھول بکھرے تھے چاروں طرف، حسن ہی حسن تھا گرد و پیش۔ کھیل تماشے، سیر و تفریح، دلچسپ صحبتیں، خوشگوار نشستیں، یہی منتہائے زندگی تھا۔
ماحول فردوسی رعنائیوں کا حامل تھا، لیکن اس فردوسی رعنائیوں کے ماحول میں جہاں کہکہے طوفانوں کی صورت میں اٹھتے تھے، جہاں خوشیوں کے بحر ناپید کنار ٹھاٹھے مارتے تھے، جہاں زندگی کے حسن پر کوئی تلخی سایہ فگن نہ تھی، جہاں اہل خانہ تو ایک طرف کنیزیں اور خدام بھی لطف زندگانی لے رہے تھے، ایک ہستی ایسی بھی تھی جو اس ماحول میں رہتے ہوئے بھی اس کی دل فریبیوں سے فیض یاب نہ ہو سکتی تھی۔ وہ تھی سائقہ طاہر مرحوم کی واحد یادگار، بن ماں کی بچی جس نے اس عشرت کدے میں جنم لیا، پلی بڑھی اور جوان ہوئی، لیکن اسے زندگی کے کلہائے رنگی نہ ملے، چاروں طرف کانٹے ہی کانٹے نظر آئے، طنز و تمسخر نے قدم قدم پر اس کا پیچھا کیا، نفرت و حقارت برساتی نظروں نے ہمیشہ اس کا تعاقب کیا۔ 20 سال، پورے 20 سال گزر چکے تھے۔ یہ سال اس کے لیے لمحات نشاط کے حامل تھے جو گزرتے پتہ نہ چلتے۔ یہ 20 سال تھے جن میں ہزاروں دن، لاکھوں گھنٹے اور کروڑوں منٹ تھے۔ یہ ہزاروں لاکھوں اور کروڑوں اذیتیں تھیں جو سائقہ نے سہیں۔ زندگی کے لمحے لمحے نے اس کے خون کے قطرے قطرے کا امتحان لیا تھا۔ سائقہ دست قدرت کا شاہکار تھی۔ اس کا ملکوتی حسن ایک خاص شان کا حامل تھا، چمپئی رنگ جو دائمی اداسی سے ایک کشش بے پناہ لیے ہوئے تھا، حسین سرمئی آنکھیں جن میں خوابیدہ جادو چونک اٹھنے کو بےتاب تھا، نرم و گداز جسم، انتہائی موزوں قد، رعنائی و دل فریبی کا مرقع تھی وہ۔ آواز میں نغموں کا رس تھا، زیر و بم میں سلگتا ہوا ازمہلال دل میں کسک پیدا کر دیتا تھا۔ عمر کے محشر بدامہ دور میں داخل ہو چکی تھیں، لیکن اس کے حسن کی محشر سامانیوں سے جیسے کوئی آگاہی نہ تھا۔ نہ ریحان نے کبھی اسے اپنے تصورات میں بسایا تھا، نہ اسد و فروخ نے اپنے سپنوں میں اسے بھولے سے جگہ دی تھی، نہ فرید و شاہد نے اس کے متعلق کسی رومانی خیال کو ذہن میں آنے دیا تھا۔ یہ تو خیر بہت دور کی بات ہے، کسی نے بھی اسے نگاہ لطف و کرم تک نہ بخشی تھی۔ سائقہ نے ہمیشہ ان نظروں میں اجنبیت پائی تھی یا طنز کی چمک دیکھی تھی۔ وہ جب تک شعور کو نہ پہنچی تھی اس ناروا سلوک کو نہ سمجھتی تھی۔ دادی سے لے کر گھر کے آخری فرد تک اس سے نفرت کا اظہار کرتے تھے۔ صرف انجم پھپھی یا فخر چچا جن کا رویہ اہل خاندان سے کچھ مختلف تھا، لیکن اس سے سائقہ زندگی کا سکون نہ پا سکی تھی۔ انجم پھوپھی دور رہتی تھیں، کبھی کبھار آنا ہوتا تھا اور فخر چچا ماں کے جلال اور بیوی کے تیوروں کو دیکھ کر اس سے کھلم کھلا فیاضانہ سلوک نہ کرتے تھے۔ سائقہ بچی تھی تو کچھ نہ سمجھ سکتی تھی، اپنے ہم عمروں سے کھیلنے کودنے کی تمنائی تھی اور بارہا اس تمنا کی اسے تلخ سزا ملی تھی۔ اس کے شعور نے جلد ہی ان تلخیوں کو جانچنا سیکھ لیا۔ وہ خود بخود اپنے ہم عمروں سے دور ہٹتی گئی۔ اس نے اپنی ذات کو الگ تھلگ کر لیا۔ اس کے مزاج میں اپنے باپ کا شاہانہ وقار تھا۔ وہ بلا ضرورت کسی سے بات کرتی، نہ کسی کے پاس بیٹھتی۔ اس کھچاؤ کا ایک فائدہ ضرور ہوا، ہم عمروں کا رویہ گو بدل نہ سکا، ہاں کچھ نرم ضرور ہو گیا، لیکن ان کے رویے کی معمولی سی تبدیلی سائقہ کی المناک زندگی سے رنج و غم کے مہیب سائے نہ ہٹا سکی۔ اس کی ذات کو اب تک اسی شدت سے منحوس خیال کیا جاتا تھا۔ تنفر اپنی جگہ موجود تھا، بعض اوقات تو اس کا بے اختیار جی چاہتا کہ اس ناقابل برداشت ماحول سے کہیں دور، بہت دور بھاگ جائے، لیکن اس کے لیے جائے پناہ کہیں بھی نہ تھی۔ اکثر مایوس ہو کر سوچا کرتی کہ اپنے آپ کو پہاڑی ندی کے تیز رفتار پانی کے حوالے کر دے، محل کی پچھلی بالکنی سے اس ندی میں کود جائے جو محل کے نشیبی حصے سے ٹکرا کر گزرتی تھی۔ لیکن سوچ اور شے ہے اور عمل اور، زندگی 1000 بار بے رنگی ہی سہی، پھر بھی اپنی جاذبیت نہیں کھوتی۔ انسان جیتا ہے اور جیے چلا جاتا ہے۔ سائقہ بھی انسان تھی، سینے میں گوشت پوست کا دھڑکتا دل تھا، دل
جو زندگی کی تال سے ہم آہنگ ہو کر دھڑکنے کی آرزو تو رکھتا تھا، اور جب سے اس دل نے ایک مرکز چن لیا تھا، سائقہ کی زندگی بے شک بوجھل تو کچھ زیادہ ہی ہو گئی تھی، تاہم اس بوجھ میں بھی ایک حسن نکھر آیا تھا، رنگینی ابھر آئی تھی، جینے کی تمنا مٹنے کی بجائے کچھ شدید سی ہو گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے دل نے انجان پنے میں جو مرکز منتخب کیا ہے وہ اس کی دسترس تو کیا سوچ سے بھی دور ہے۔ ریحان کہاں وہ، اور کہاں ریحان؟ ریحان جس نے تفنن طبع کی خاطر ہمیشہ اسے تختہ مشق بنایا تھا، جس کی آنکھوں میں اس نے ہمیشہ اجنبیت پائی تھی، جس نے ہمیشہ اسے حقارت کی سے دیکھا تھا، وہ جانتی تھی، سب کچھ جانتی تھی، لیکن دل تو آخر دل ہی تھا، کہے سنے میں آنے کی چیز تھوڑی ہی تھی۔ سائقہ کی زندگی کچھ عجیب طرح ڈوبتے ابھرتے گزر رہی تھی۔ احمق دل کی گستاخانہ حرکت پر کبھی تو ہنسی آ جاتی، کبھی رونا، کوئی مونس و غم گسار نہ تھا۔ حالات کی یہ نئی افتاد تو بعض اوقات اسے اس قدر پریشان کر دیتی کہ اسے محسوس ہوتا جیسے وہ اپنا دماغی توازن کھو بیٹھے گی، لیکن ان پریشانیوں کے لمحوں میں تسکین کا سہارا آیا کی آغوش تھی۔ اس کی آیا واحد ہستی تھی جو اس کے زخموں پر پھایا رکھ دیتی تھی۔ آیا نے اسے پالا پوسا تھا، اس کے دکھ کو دکھ جانا تھا، ماں کسی شفقت کے دامن اس کے لیے پھیلائے تھے، تیز اور قہر برساتی نظروں سے اسے حت المقدور دور رکھنے کی کوشش کی تھی۔ آیا کا وجود ہی تھا جو سائقہ ایسے ناسازگار ماحول میں زندگی کی ڈوری تھامے بڑھتی چلی گئی تھی۔ دیکھنے میں آیا جتنی کریہ المنظر تھی، دل کی اتنی ہی حسین تھی۔ کسی حادثے میں جل جانے سے اس کی حیت ہی بدل چکی تھی۔ چہرے کا نچا کھچا گوشت کہیں سے سفید کہیں سے سیاہ تھا، ایک آنکھ اوپر کو کھنچ گئی تھی، بال چھوٹے چھوٹے اور کھردرے سے تھے، دیکھنے میں خاصی ہیبت ناک تھی، لیکن سائقہ نے اس کی آغوش میں ہمیشہ پیار کی ٹھنڈک اور سکون پایا۔ وہ اس کی سچی ہمدرد اور غم گسار تھی۔ اس کا دل جب گھبراتا تو آیا کی ممتا بھری آغوش میں اسے حقیقی سکون ملتا، رونے کو دل مچلتا تو آیا کا دامن چھلکتے آنسوں کو سہارا دیتا۔ گھر والوں کے بے رحم رویے اور ناروا سلوک سے جب وہ دل برداشتہ ہو جاتی تو صرف آیا ہی اس کی تپتی ہوئی ذہنی کیفیتوں پر پیار کی ٹھنڈک کے چھینٹے دیتی۔ زندگی اسی ڈھنگ سے گزرتی چلی جا رہی تھی۔ سائقہ نہ کردہ گناہوں کی سزا بھگت رہی تھی، ان واقعات کی تلخی سہ رہی تھی جو اس کی پیدائش سے قبل وقوع پذیر ہوئے تھے۔ اس کا کوئی دوش نہ تھا، کوئی قصور نہیں تھا، لیکن وہ مورد الزام ٹھہرائی گئی تھی۔ انتقامی حس ایک ناکردہ گناہ کو کچل کر شاید تسکین پا رہی تھی۔ 21-22 برس ادھر کی بات ہے، نواب فاروق علی خاں زندہ تھے۔ الحمرا کی حیات افروز رونقیں انہی کے قدم سے تھیں۔ لیل و نہار کی گردشیں ان دنوں ایک خاص حسن کی حامل تھیں۔ ضابطہ اور اصول ان کی زندگی کے اہم جزو تھے، لیکن یہ گھریلو زندگی کی دلکشی پر اثر انداز نہ ہوئے تھے۔ بڑے لڑکے اور دونوں لڑکیوں کی شادیوں سے فارغ ہو چکے تھے۔ ان دنوں منجھلے بیٹے طاہر کی شادی کا مسئلہ درپیش تھا۔ 24-25 سالہ خوبرو طاہر فاروق علی خاں کو دوسرے بچوں کی نسبت کچھ زیادہ ہی عزیز تھے۔ اسی پیار نے طاہر کی طبیعت میں ہٹ اور ضد کو جنم دیا تھا۔ من مانی کرنے کے عادی ہو گئے تھے۔ ماں کی مخالفت کے باوجود پچھلے سال یورپ کے تفریحی دورے پر نکل گئے تھے۔ فوٹوگرافی کا شوق جنون کی حدوں کو چھو رہا تھا۔ یورپ سے جب لوٹے تو آدھے سے زیادہ سامان چھوٹے بڑے کیمروں، اپنی بنائی ہوئی بے شمار تصویروں اور فوٹوگرافی کی دوسری چیزوں پر مشتمل تھا۔ طاہر جب سے یورپ سے لوٹے تھے، شغل ہی یہی رہ گیا تھا۔ اکثر صبح ہی صبح کیمرہ کندھے پر ڈال کر نکل جاتے، قدرت کے بکھرے ہوئے انمول خزینوں کو سلو لائٹ پر منعکس کرتے۔ اونچی اونچی گلپوش پہاڑیاں، گنگناتی ندی،
مترنم شور پیدا کرتے ہوئے جھرنے، جنگلی خضرو پودے، دیہاتی دوشیزائیں، جانوروں کے ریوڑ، سورج کی ڈوبتی ابھرتی روشنی، سبھی کچھ ان کے کیمرے کی آنکھ میں مقید ہو جاتا۔ چاندنی راتوں کا فسوں خیز حسن انہیں للکارتا اور وہ چپ چاپ اپنا کیمرہ اٹھا کر باہر نکل جاتے۔ رات گئے تک ماحول کے حسن عکس کیمرے کی آنکھ میں جلوہ گر رہتے۔ فن کی لگن فنکار کو اپنی ہستی سے بیگانہ بنائے جا رہی تھی، اور یہی بیگانگی جہاں دیدہ نظروں میں کھٹکنے لگی۔ حسن بانو بحیثیت ماں اس بیگانگی کو آوارہ گردی سے تعبیر کرتی تھیں، جس کی فوری روک تھام کے لیے ان کی نظر میں شادی ضروری شے تھی۔ وہ موسم کی ایک خوشگوار رات تھی۔ چاند کا سفینہ سینہ چرخ پر آہستہ آہستہ ابھر رہا تھا۔ خنک ہوا دھیرے دھیرے چل رہی تھی۔ دن بھر سورج کی تمازت سے گھبرایا ہوا ماحول فرحت بخش سکون میں ڈوب رہا تھا۔ الحمرا کے دائیں چمن میں نواب فاروق علی خاں اور حسن بانو بیٹھے تھے۔ 5 سالہ ریحان ان کی توجہ اور دلچسپی کا مرکز بنا ہوا تھا۔ اس کی طفلانہ حرکتوں سے دونوں محظوظ ہو رہے تھے۔ اسے دیکھ کر مجھے اکثر طاہر کا بچپن یاد آ جاتا ہے۔ حسن بانو بڑی شفقت سے ریحان کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ بالکل اسی پر گیا ہے۔ نواب فاروق علی خاں پیار سے پوتے کو دیکھ کر بولے۔ شکل و صورت میں بھی تو 19-20 ہی کا فرق ہے۔ وہی ناک نقشہ، بچپن میں وہ بھی تو ایسے ہی ہوا کرتا تھا۔ بال تو ہوں بہو طاہر کے ہیں۔ حسن بانو نے ریحان کو گود میں لے لیا، جو تھک کر اب سو جانے کو تھا۔ مزاج بھی اسی کا ہے۔ ہائے اللہ، مزاج تو اس جیسا نہ ہو، ضدی جہاں کا۔ ضدی ضرور ہے لیکن گستاخ نہیں۔ میں نے کب کہا گستاخ ہے؟ لیکن ضد، توبہ یا اللہ، جو بات ایک بار کہہ دے پتھر پہ لکیر ہو جاتی ہے۔ کیا مجال جو پوری نہ ہو اس کی بات۔ یہ تو اس کے کردار کے ٹھوس ہونے کی نشانی ہے بیگم۔ آپ نے یہی کہہ کہہ کر اسے سر پر چڑھا رکھا ہے۔ شروع ہی سے اس کے ہر جائز ناجائز خواہش پوری کرتے آئے ہیں۔ یہ سراسر زیادتی ہے بیگم۔ نواب پیار سے بیوی کی طرف دیکھ کر مسکرائے۔ اس کی جائز بات ہم نے ہمیشہ مانی ہے۔ میں تو کہوں گا اس نے ناجائز خواہش کبھی کی ہی نہیں۔ کیا کہنے، اور کیا، اس کا مطالبہ ہمیشہ جائز اور معقول ہوتا ہے، اسی لیے ہم ذرا فراخ دلی سے کام لے لیتے ہیں۔ مناسب، خاک مناسب، کیوں؟ اور کیا، کون سا نامناسب مطالبہ ہم نے پورا کیا اس کا؟ ابھی کچھ زیادہ دیر تو نہیں ہوئی۔ کس بات کو؟ اس کی ہٹ جو آپ نے پوری کر دی۔ کون سی؟ ابھی پچھلے سال کیا ہوا تھا؟ اوہ، نواب پھر دھیرے سے مسکرا کر بیوی کی طرف دیکھ کر بولے، تمہارا مطلب اس کے یورپ جانے سے ہے؟ اور کیا؟ نواب فاروق علی خان نے ہنس کر کرسی کی پشت سے کمر ٹکا دی۔ بڑی جائز بات تھی نا؟ بیوی پیار بھرے شاکی انداز میں بولی۔ نامناسب بھی تو نہ تھی۔ اس عمر میں سیر و سیاحت کا کسی شوق نہیں ہوتا۔ یہاں شادی کی بات شروع تھی اور وہ سیر کے پروگرام بنا رہا تھا۔ کتنا سر پٹخا میں نے، لیکن بات آخر اسی نے منوائی۔ کوئی بات نہیں بیگم، شادی بھی کر دیں گے، جانے کب کر دیں گے۔ انشاءاللہ اب کے سردیوں میں اس فرض سے بھی سبکدوش ہو جائیں گے۔ اور اگر سردیوں میں اس نے پھر کوئی مناسب و معقول مطالبہ سیر و تفریح کا کر دیا تو؟ بیگم نے تیکھی مسکراتی اور پیار بھری نظروں سے شوہر کو دیکھا۔ تو پھر اگلی سردیوں تک ملتوی کر دی جائے گی۔ نواب فاروق نے دانستہ بیگم کو چھیڑا۔ اگلی کیوں؟ اس سے بھی اگلی سردیوں میں کہیے۔ بیگم خفا ہو گئیں۔ گود میں سوئے ہوئے ریحان کو سنبھالا۔ وہ اٹھنے کو تھی کہ نواب نے ہنستے ہوئے ہاتھ پکڑ لیا۔ خفا ہو گئی؟ خفگی کس بات کی؟ وہ بدستور خفا تھی۔ بچہ سو گیا ہے گود میں، نیند خراب ہو رہی ہے۔ کنیز لے جائے گی، ٹھہرو میں بلاتا ہوں، وہ جا رہی ہے۔ انہوں نے بیٹھے بیٹھے کنیز کو پکارا۔ وہ لپک کر آئی اور حسن بانو کی گود سے ریحان کو لے کر چلی گئی۔ حسن بانو روٹھی روٹھی بیٹھی رہیں۔ نواب فاروق چند لمحے انہیں دیکھتے رہے، پھر کھلکھلا کر ہنس دیے۔ ناراض کیوں ہو گئیں؟ کہہ جو دیا
اب کہ سردیوں میں شادی ہو جائے گی، گھبرانے کی کیا بات ہے؟ ابھی کوئی بات ہی نہیں، 6 سال ہو گئے منگنی کو۔ وہ تو ہونا ہی تھے، کل 11 برس کی تھی فوزیہ جب ہم نے یہ نسبت ٹھہرائی، اب تو 17-18 برس کی ہو گئی ہے۔ معقول عمر ہے، طاہر بھی ماشاء اللہ 25 سال کا ہو گیا ہے، 24ویں میں ہے، اس کی عمر میں تو اظہر کے ماشاء اللہ 3 بچے بھی ہو گئے تھے۔ وہ تو ہم نے اس کی کم عمری میں ہی شادی کر دی تھی، 20 برس کا بھی نہیں ہوا تھا۔ کوئی بری بات تو نہیں، کس خوبصورتی سے اپنی ذمہ داریوں کو نبھا رہا ہے، ایک یہ کہ سارا دن آوارہ گردی۔ بیگم، اس کے شوق کو آوارہ گردی نہ کہو، تمہارا بیٹا ایک عظیم فنکار ہے، تمہیں اس بات پر فخر ہونا چاہیے۔ بیگم نے برا سا منہ بنایا۔ طاہر کی فنکارانہ صلاحیتوں کو پرکھنے یا ان کی تعریف کرنے سے زیادہ انہیں اس کی شادی کی فکر تھی۔ دیر تک حسن بانو اور نواب فاروق اسی شادی کی باتیں کرتے رہے۔ حسن بانو کی بہن کی دونوں لڑکیاں انہوں نے اپنے بیٹوں سے بچپن ہی سے منسوب کر دی تھیں۔ بڑی کی تو شادی ہوئے عرصہ ہو گیا تھا۔ ریحان، ماروخ اور شاہ رخ 3 بچے بھی ہو گئے تھے، لیکن فوزیہ کا معاملہ التوا میں تھا۔ حسن بانو یہ شادی جلد کرنے کی متمنی تھی۔ بہن کی طبیعت اکثر ناساز رہا کرتی تھی۔ نگہت بانو بیمار رہتی ہیں، ان کی خواہش ہے کہ جیتے جی اس فرض سے سبکدوش ہو جائیں۔ حسن بانو نے کہا، ہمیں خود اس بات کا احساس ہے۔ نواب سنجیدگی سے بولے، اس دفعہ سردیوں میں یہ کام بھی نبٹ جائے گا۔ نگہت بانو سے کہہ دوں، بیٹی والی ہیں، تیاری کے لیے بھی تو مدت درکار ہے، پھر چند مہینے ہی تو ہیں۔ ضرور کہہ دو، نواب نے فیصلہ کن آواز میں کہا۔ تم خود بھی تیاری شروع کر دو، ہم یہ شادی ایک خاص شان سے کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ بیگم تیکھی نظروں سے دیکھ کر مسکرائی۔ ہمارے طاہر کی جو شادی ہے، بڑا آیا لاڈلا، وہ تو سب جانتے ہیں، ہمیں اعتراف بھی ہے، ساری اولاد سے زیادہ عزیز ہے ہمیں۔ بیگم نے ایک فخر سا محسوس کیا، محبوب شوہر کے عزیز ترین بیٹے کی ماں جو تھیں۔ دوپہر کچھ گرم تھی۔ طاہر حسب عادت کیمرہ کندھے پر لٹکائے اونچی نیچی گلپوش پہاڑیوں پر گھوم رہے تھے، دھوپ چھاؤں کے امتزاج کو مختلف زاویوں سے جانچ رہے تھے۔ آج کچھ ایسے دلاویز اور دلکش مناظر دیکھنے میں آ رہے تھے کہ طاہر کو وقت اور گرمی کا احساس ہی نہ رہا تھا۔ چاکلیٹ پتلون اور سفید قمیص پہنے کبھی پہاڑیوں کے نشیب میں نظر آتے، کبھی چوٹیوں پر۔ سپہر ڈھل رہی تھی، لیکن ڈوبتے سورج کی آڑی ترچھی کرنوں کی حدت بھی کافی تھی۔ یہاں کا موسم گرمیوں میں بھی خاصا خوشگوار ہوا کرتا تھا، صرف چند دن سورج کی نگاہ عتاب ماحول کو جھلسا دیا کرتی تھی، پھر کہیں نہ کہیں سے ابرو باراں آ جاتے، تیز ہوائیں چلتی، بارش برستی اور موسم پر جانا پہچانا نکھار آ جاتا۔ آج گرمی خاصی تھی۔ طاہر کو اس کی شدت کا احساس اس وقت ہوا جب ان کا حلق سوکھ گیا، پیاس محسوس ہوئی۔ وہ اس وقت خضرو پھولوں کے کنج کے قریب بیٹھے تھے، وہیں کھڑے کھڑے انہوں نے گرد و پیش نظر دوڑائی، کوئی قدرتی جھرنا قریب دکھائی نہ دیا۔ وہ گھوم کر دوسری طرف مڑ گئے، کچے راستے پر چلتے ہوئے پہاڑی پر چڑھنے لگے۔ پیاس شدت اختیار کر گئی، اپنے خشک ہونٹوں کو انہوں نے کئی بار زبان سے تر کیا۔ قدر ہموار حصے میں آ کر انہوں نے پھر متجسس نظریں ادھر ادھر دوڑائیں۔ اوپر 2-3 موڑوں پر کچھ چند کچے مکانوں کے کواڑ نظر آ رہے تھے۔ پیاس نے اس حد تک نڈھال کر دیا کہ وہاں تک جانے کے خیال ہی نے انہیں گھبراہٹ ہونے لگی۔ مڑ کر دائیں جانب دیکھا، دوسری پہاڑی پر سبزے میں گھرا ہوا جھرنا دکھائی دیا، پانی پھوٹ پھوٹ کر بہہ رہا تھا۔ چمکتا ہوا پانی دیکھ کر انہیں سکون اور ٹھنڈک کا احساس ہوا، لیکن دوسرے ہی لمحے ان پر وہی پہلی سی گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ اس جھرنے تک پہنچنے کے لیے انہیں پھر نیچے اتر کر دوسری پہاڑی پر چڑھنا تھا۔ طاہر تھک چکے تھے، درختوں میں گھرے ہوئے بڑے سے پتھر پر بیٹھ کر سستانے لگے۔ چند منٹ آرام کرنے سے بدن میں تازگی آ سکتی تھی جو انہیں جھرنے تک پہنچنے کی ہمت دلا سکتی۔ درختوں کی چھاؤں میں ہوا کچھ خوشگوار سی تھی۔ طاہر نے کیمرہ ایک طرف رکھ دیا اور درخت سے کمر ٹکا کر ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر اطمینان سے نیم دراز ہو گئے۔
آنکھیں بند کر کے وہ پیاس بجھانے کا کوئی نفسیاتی علاج سوچنے لگے۔ اچانک انہیں یوں محسوس ہوا جیسے قریب ہی کہیں نقرئی گھنٹیاں جھنجھنا اٹھی ہوں۔ ہلکے ہلکے نسوانی قہقہوں کا مترنم اور نغمہ بار شور سکوت کے سینے میں گدگدی سی کرنے لگا۔ طاہر نے آنکھیں کھول دیں۔ اب سکوت طاری تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئے، چاروں طرف متجسس نظروں سے دیکھا، کوئی نظر نہ آیا۔ ایک بار پھر وہی نغمہ بار اور مترنم شور گونجا جیسے رنگین ساگر کھنک گئے ہوں۔ اب آواز اور قریب سے آ رہی تھی۔ اس قربت نے سمت سے آگاہ کیا۔ طاہر کی نظریں اس ٹیڑھے میڑھے کچے پہاڑی راستے کی طرف اٹھ گئیں جو اوپر کی طرف سے آ رہا تھا اور جس کے کنارے وہ بڑے سے ایک پتھر پر خود بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ راستہ اوپر کے گاؤں کو جاتا تھا۔ طاہر کی نظریں اس راستے پر لگی تھیں۔ قہقہوں اور باتوں کی آواز قریب آتی جا رہی تھی۔ طاہر کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے فضا میں شہنائیوں کی گونج بس رہی ہو۔ اور پھر طاہر کے قریب ہی موڑ پر 3-4 نسوانی مجسمے ابھرے۔ پہاڑی گاؤں کی الہڑ جوانیاں سروں پر پانی کی گھاگریں اٹھائے خرامہ خرامہ اوپر چلی آ رہی تھیں۔ ان کے جواں سال جسم سر پر رکھے ہوئے بار کی وجہ سے بار بار ربڑ کی طرح لچک کھا رہے تھے۔ پانی چھلک چھلک کر گر رہا تھا اور ان کے لال پیلے ڈھیلے ڈھالے لباس جسم سے چپک چپک جاتے تھے۔ طاہر نے ایک نظر انہیں دیکھا۔ انہیں یوں محسوس ہوا جیسے زندگی کے افق پر بیک وقت کئی چاند طلوع ہو گئے ہوں۔ لڑکیاں ہنستی مسکراتی ایک دوسرے سے میٹھی میٹھی چھیڑ چھاڑ کرتی بے دھڑک چلی آ رہی تھیں۔ کوئی اور وقت ہوتا تو طاہر اس حسین جلوے کو ضرور سلو لائٹ پر منتقل کر لیتے، لیکن اس وقت انہیں شدت سے پیاس لگ رہی تھی۔ گاگروں سے چھلکتے پانی نے بے صبر بنا دیا۔ زندگی کی ازلی ضرورت پورا کرنے کا خیال مقدم تھا۔ جھرنے کی طرف جانے کا تکلیف دہ مسئلہ قدرت نے خود ہی حل کر دیا۔ طاہر بالوں کو چھٹک کر ماتھے سے پیچھے ہٹاتے ہوئے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ لڑکیاں موڑ مڑتے ہی ان کے سامنے تھیں۔